لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي المطلبي الأبتحي القرشي الطهامي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات. قرآن کریم کے بہت ہی مشہور و معروف فقرے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار عالم اپنے پیغمبر کے ذریعے یہ حکم نافذ فرما رہا ہے کہ پیغمبر تم ان لوگوں سے یہ کہہ دو کہ میں رسالت کے اجر کے سلسلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، اور اگر چاہتا ہوں تو اپنے قرابت داروں سے محبت اور مودت چاہتا ہوں۔ اس وقت یہ مجمع ظاہر ہے کہ ولایت و محبت اہل بیت طاہرین سے متاثر ہو کے یہاں پہ تشریف فرما ہے، اور انہوں نے ادائے اجر رسالت کا ارادہ کر رکھا ہے، اس لیے کہ آج کی یہ شب اہل بیت طاہرین کی ایک اہم فرد کی وفات حضرت آیات اور ان کی شہادت سے مربوط ہے۔ یہی چیز یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے دنیا میں عزت اور آخرت میں بلندی درجات کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ عزیزان محترم، الحمدللہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس مذہب کو اسلام کہا جاتا ہے، اور جب انسان اس کی حدوں میں قدم رکھتا ہے تو اس کے سامنے بہت سارے واجبات اور بہت سارے مستحبات آتے ہیں، لیکن اگر ہم اور آپ غور کریں تو ہمیں اس بات کا احساس پیدا ہوگا کہ حدود مذہب میں قدم رکھنے کے بعد جو واجبات ہمارے سامنے آتے ہیں یا جو عبادتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ان میں اگر کسی چیز کو اوجب واجبات اور اہم عبادات ہونے کا شرف حاصل ہے تو وہ چیز صرف اور صرف محبت و ولایت اہل بیت طاہرین ہے۔ یہ مومنین کرام جو تشریف فرما ہے، ظاہر ہے یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ روزہ بھی رکھتے ہیں، یہ حج بھی کر چکے ہیں، یہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یہ خمس بھی نکالتے ہیں، یہ امر بالمعروف بھی کرتے ہیں، یہ نہی از منکر کے فرائض سے بھی گزرتے ہیں، یہ تولو برات کی منزلیں بھی طے کرتے ہیں، تو ان کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ مجھ سے سوال کریں
کہ اگر واجبات میں اہم ترین واجب اور عبادات میں اہم ترین عبادت صرف اور صرف محبت و ولایت اہل بیت طاہرین ہے، تو پھر یہ نمازیں کیا ہیں، یہ روزہ کیا ہے، یہ حج کیا ہے، یہ زکوٰۃ کیا ہے، یہ خمس کیا ہے، یہ جہاد کیا ہے، یہ امر بالمعروف کیا ہے، یہ نہی از منکر کیا ہے، یہ غربا پروری کیا ہے، یہ یتیم نوازی کیا ہے، یہ تزکیہ نفس کیا ہے، یہ حقوق کی ادائیگی کیا ہے؟ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں، لیکن عزیزان گرامی میرے لیے بھی ضروری ہے کہ میں آپ کو جواب دوں اور تشفی بخش جواب دوں تاکہ آپ کی تشفی ہو سکے۔ تو اس کے سلسلے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی انسان واجبات پہ رسماً عمل نہیں کرتا بلکہ واجبات کی گہرائیوں تک پہنچنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرتا ہے، تو اسے اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ جب ایک انسان کسی ایک واجب کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے تو اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسے بہت سارے واجبوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے سامنے جو واجبات ہیں، نماز ایک واجب ہے، روزہ ایک واجب ہے، حج ایک واجب ہے، زکوٰۃ ایک واجب ہے، خمس ایک واجب ہے، جہاد ایک واجب ہے، یہ سارے واجبات ایک ایک ہیں۔ لیکن جب حج کا زمانہ آیا، مذہب نے مجھ سے کہا تم مستطیع ہو چکے ہو، تمہیں حج پہ روانہ ہو جانا چاہیے، تو میں نے ایک حج کی ادائیگی کے لیے کمر کس لی، اور جب میں نے سفر کیا اور میقات تک پہنچا تو جو ہی میں میقات پہ پہنچا ہوں، مذہب کہتا ہے دیکھو تم میقات پہ آ چکے ہو، نیت کر لو، تم پہ واجب ہے۔ میں نے نیت کی، کہا اب تم احرام پہن لو، تم پہ واجب ہے۔ میں نے احرام پہنا، کہا اب تم تلبیہ کہو، تم پہ واجب ہے۔ میں نے تلبیہ کہی، حدود حرم میں داخل ہوا کہ طواف کعبہ کرو، تم پہ واجب ہے۔ میں نے طواف کعبہ کیا تو کہا نماز طواف پڑھ لو، تم پہ واجب ہے۔ جب میں نے نماز طواف پڑھ لی، کہا صفا و مروہ کے درمیان سعی کرو، تم پہ واجب ہے۔ جب میں نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کی تو کہا اب تقصیر کر لو، تم پہ واجب ہے۔ جب تقصیر کے مرحلے سے گزر گیا، کا وقت آ گیا ہے اب عرفات چلے جاؤ، تم پہ واجب ہے۔ میں عرفات چلا گیا کہ اب اس کے بعد اب تم مزدلفہ جاؤ، تم پہ واجب ہے۔ میں مزدلفہ گیا کہ اب کنکریاں چن لو، یہ بھی واجب ہے۔ میں نے کنکریاں چن لی، کہا اب رمی جمرہ کرو، تم پہ واجب ہے۔ میں نے رمی جمرہ کیا، اب کا جانور ذبح کر لو، تم پہ واجب ہے۔ جب میں نے جانور ذبح کر لیا، کہا اب اپنے بالوں کو مڈا لو، تم پہ واجب ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو میں ایک واجب کو ادا کرنے کے لیے گیا تھا، اور جو ہی حدوں میں قدم رکھا، واجب پہ واجب، واجب پہ واجب، واجب پہ واجب میرے سامنے آئے، اور اگر گھبرا کہ میں نے ان سارے واجبات میں سے کسی ایک واجب کو آمدن چھوڑ دیا تو مذہب کہتا ہے تمہارا وہ اکیلا واجب مکمل نہیں ہوگا جسے ادا کرنے کے ارادے سے تم مکے آئے ہو۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ معلوم ہوا کسی ایک واجب کو مکمل کرنے کے لیے انسان کو بہت سارے واجبات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہم روزانہ نماز ادا کرتے ہیں، دیکھنے میں نماز ایک واجب کو کہا جاتا ہے، لیکن جو ہی ہم نے نماز کا ارادہ کیا، بیٹھے باتیں کر رہے تھے، پتہ چلا وقت نماز ہو گیا۔ نماز پڑھ لینی چاہیے، مذہب نے کہا کھڑے ہو جاؤ، واجب ہے۔ قیام کرو، واجب ہے۔ میں قیام میں آیا کہ نیت کر لو، واجب ہے۔ نیت ہوئی کہ تکبیر کہو، واجب ہے۔ تکبیر ہوئی کہ قرات کرو، واجب ہے۔ قرات ہوئی کہ قیام متصل و رکوع، واجب ہے۔ وہاں سے آگے بڑھا کہ رکوع، واجب ہے۔ رکوع ہوا کہ سجدے، واجب ہے۔ دوسری رکعت آئی کہ تشہد، واجب ہے۔ دوسری، تیسری، چوتھی آئی کا سلام، واجب ہے۔ درمیان میں ترتیب و موالات، واجب ہے۔ تو ایک واجب ادا کرنے گیا تھا، اور اس ایک واجب کو مکمل کرنے میں مجھے بہت سارے واجبات سے گزرنا پڑا، ٹھیک ہے نا؟ ان سارے واجبات میں دو طرح کے واجب ہیں۔ نماز میں جن واجبات سے ہمیں گزرنا ہے، ان سارے واجبات میں دو طرح کے واجب ہیں۔ کچھ واجب صرف واجب کہے جاتے ہیں، اور کچھ واجبات کو واجب رکنی کہا جاتا ہے۔ کچھ واجب ہے، کچھ واجب رکنی ہے۔ واجب اور واجب رکنی میں فرق یہ ہے کہ اگر واجب ہماری نماز میں بھولے سے چھوٹ جائے اور ہم گھبرائے تو مذہب نے کہا گھبراؤ نہیں،
بعد میں ہم تمہیں راستہ بتائیں گے، وہ کر لو، تمہاری نماز باقی رہ جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے نماز کے درمیان رکن چھوڑ دیا، چاہے بھولے سے چھوڑا ہو یا مدن، مذہب کہتا ہے اب نماز کے بچنے کا کوئی سوال نہیں ہے، جہاں رکن چھوٹا وہی نماز ختم ہو گئی، توجہ نا، باطل ہو گئی، وہی دوبارہ نماز پڑھی۔ تو اب تک میں نے جواب میں کیا کہا؟ میں نے کہا کہ اہم میں واجبات، اوجب واجبات و اہم میں عبادات اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف ولایت و محبت اہل بیت طاہرین۔ جواب میں نے جو وضاحت کی ہے وہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ کسی بھی واجب کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بہت سارے واجبات سے گزرنا ہے۔ ان واجبات میں کچھ کو واجب کہا جاتا ہے، کچھ کو واجب رکنی کہا جاتا ہے۔ واجب وہ ہے جو چھوٹ جائے سہون تو آدمی نماز کو پورا کر سکتا ہے، مگر واجب رکنی وہ ہے جو سہون یا آمدن چھوٹے تو نماز مکمل نہیں ہوگی، وہی باطل ہو جائے گی۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ اب ان واجبات میں ولایت و محبت اہل بیت اس اہم ترین واجب کا نام ہے، جس ایک واجب کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے واجبات سے گزرنا ہے۔ ان واجبات میں نماز بھی ہے، ان واجبات میں روزہ بھی ہے، ان واجبات میں حج بھی ہے، ان واجبات میں زکوٰۃ بھی ہے، ان واجبات میں خمس بھی ہے، ان واجبات میں جہاد بھی ہے، ان واجبات میں امر بالمعروف بھی ہے، ان واجبات میں نہی عن منکر بھی ہے، ان واجبات میں تولا بھی ہے، ان واجبات میں تبرع بھی ہے، ان واجبات میں صلہ رحمی بھی ہے، ان واجبات میں تزکیہ نفس بھی ہے، ان واجبات میں حقوق کی ادائیگی بھی ہے۔ جب تک ہم ان واجبات کو ادا نہیں کریں گے ولایت و محبت اہل بیت طاہرین کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب تک ہم ان واجبات کو نہیں ادا کریں گے ولایت و محبت اہل بیت طاہرین کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور خود ولایت و محبت اہل بیت طاہرین ان تمام عبادتوں کے لیے وہ واجب رکنی ہے کہ اسے عمدن چھوڑا جائے یا سہون چھوڑا جائے، جو ہی ولایت ہاتھ سے جائے گی نماز نہیں رہ جائے گی، روزہ نہیں رہ جائے گا، حج نہیں رہ جائے گا، زکوٰۃ نہیں رہ جائے گی، خمس نہیں رہ جائے گا، جہاد نہیں رہ جائے گا۔ اور کوئی آ کے کان میں کہہ رہا ہوگا زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ سلامات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ تو ولایت و محبت اہل بیت طاہرین اس واجب کو کہا جاتا ہے جس واجب سے اہم کوئی واجب نہیں ہے، اس عبادت کو کہا جاتا ہے جس عبادت سے اہم کوئی عبادت نہیں ہے۔ یہ وہ اہم ترین چیز ہے جس کے لیے قرآن نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ عبادتیں اگر ہم مذہب کو دیکھیں دو حصوں میں تقسیم ہے، عقیدہ اور عمل۔ عقیدے کو اصول کہا جاتا ہے، عمل کو فروع کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی پوچھے ولایت اصول میں ہے کہ فروع میں، تو اتفاق سے یہ وہ لفظ ہے جو بیک وقت اصول میں بھی ہے فروع میں بھی ہے۔ اگر قرآن یہ کہے انما یرید اللہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تو اس ولایت کو امامت کہا جاتا ہے جو اصول دین میں ہے۔ اور اگر قرآن یہ کہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو اس محبت و ولایت کو تولا کہا جاتا ہے جو فروع دین میں ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو بھئی یہ ولایت و محبت اہل بیت طاہرین ہے جو اہم ترین چیز ہے عزیزان گرامی مذہب کی۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے
مولا سے سوال کیا گیا یا ابن رسول اللہ، اللہ کی معرفت کے بعد انسان کے لیے بہترین عمل کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں معرفت خدا کے بعد بہترین عمل کا نام نماز ہے، کہ اس کے بعد کہ پھر بہترین عمل کا نام روزہ ہے، کہ اس کے بعد کہ پھر بہترین عمل کا نام حج ہے، کہ پھر اس کے بعد کہ پھر بہترین عمل کا نام زکوٰۃ ہے۔ ابھی شاید وہ اس کے بعد پوچھنا چاہ رہا تھا کہ امام فرماتے ہیں مگر رک جا، یہ سارے اعمال اس وقت بہترین ہیں جب ان کی ابتدا بھی ہماری معرفت و ولایت کے ساتھ ہو اور ان کی انتہا بھی ہماری معرفت و ولایت کے ساتھ ہو۔ نمازیں اہم ہیں مگر معرفت و ولایت کے ساتھ، روزے اہم ہیں مگر معرفت و ولایت کے ساتھ۔ دوسری حدیث جو امام فرماتے ہیں وہ عجیب و غریب ہے، صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ دوسری حدیث میں امام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پہ رکھی گئی، الصلاۃ والصوم والحج والزکاۃ والولایہ، 5 چیزوں پہ رکھی گئی، نماز و روزہ، حج و زکاۃ و ولایت۔ پھر امام فرماتے ہیں پہلی 4 چیزوں میں چھوٹ ہے، 5ویں میں کوئی چھوٹ نہیں۔ امام فرماتے ہیں اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پہ رکھی گئی، نماز و روزہ، حج و زکاۃ و ولایت، پہلی 4 چیزوں میں چھوٹ ہے، 5ویں میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ آپ نے حدیث بہت خاموشی کے ساتھ سن لی اور آپ کا مجمع خاموشی سے سنتا بھی ہے، لیکن جب یہ حدیث کبھی ہم لوگ اپنے مجمع میں پڑھتے ہیں تو خصوصیت سے نوجوان بڑا زوردار نعرہ لگاتے ہیں۔ میرا مقصد نعرہ لگوانا نہیں تھا، ایک بات کی طرف متوجہ کرنا تھا کہ نوجوان نعرہ اس لیے نہیں لگاتا کہ میں نے کوئی اچھی بات کہہ دی، نوجوان نعرہ اس لیے لگاتا ہے کہ قبلہ یہ تو ہم زمانے سے کہتے تھے مگر آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ولایت کے بعد نہ نمازوں کی کوئی ضرورت ہے، نہ روزے کی کوئی ضرورت ہے، نہ حج کی کوئی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ کی ضرورت ہے، تو ہم کہتے تھے آپ نہیں سن رہے تھے، اور آج الحمدللہ آپ فرما رہے ہیں، تو کل ہم نے دلیل میں کوئی حدیث نہیں پیش کی تھی اور آپ ایک حدیث بھی لائے ہیں، امام فرما رہے ہیں کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پہ، نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ و ولایت، پہلی 4 چیزوں میں چھوٹ ہے، 5ویں میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہم نے اہل بیت کو اتنی سمجھا ہے جتنا ان نوجوانوں نے سمجھا جو یہ حدیث سن کے نعرے لگاتے ہیں، تو ہم نے اپنا وقت برباد کیا ہے اور ذرہ برابر ہم نے معرفت اہل بیت حاصل نہیں، اس لیے کہ اہل بیت کے گفتگو کو سمجھنے کے لیے مزاج شناس اہل بیت ہونا چاہیے، اہل بیت کی باتوں کو سمجھنے کے لیے مزاج شناس اہل بیت ہونا چاہیے۔ چھٹے امام ایک جگہ دوسری حدیث میں فرماتے ہیں حدیثنا صعب، ہماری حدیثیں بڑی سخت ہیں، ناقابل برداشت، ہر آدمی اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ ہماری حدیثوں کو ہر آدمی برداشت نہیں کر، آپ کہیں برداشت کیوں نہیں کر سکتا؟ آخر کیا پریشانی جو برداشت نہیں ہوگی؟ ہم نے کہا پیغمبر کو یہ کہتے ہوئے آپ نے علماء سے سنا ہوگا، علی اگر تمہارے سلسلے میں مجھے خطرہ نہ ہوتا کہ تمہاری فضیلتیں سن کے امت بہک جائے گی تو میں تمہارے بارے میں یہ کہتا، اور پھر نبی نے وہ نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احادیث معصوم میں اتنی طاقت ہے ہر آدمی اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ہماری حدیثیں سخت اور ناقابل برداشت ہیں، ہر ایک اسے برداشت نہیں کر سکتا، ہر ایک اسے سمجھ نہیں سکتا۔ کون سمجھ سکتا ہے احادیث معصوم کو؟ امام فرماتے ہیں ہماری حدیثوں کو سمجھنے کے لیے یا نبی مرسل ہو، بہت توجہ عزیزوں، امام فرماتے ہیں ہماری باتوں کو سمجھنے کے لیے یا نبی مرسل ہو، یا ملک مقرب ہو، یا وہ مومن ہو جس کے قلب کا امتحان لیا جا چکا ہو۔ بس 3 قسم کے لوگ سمجھیں گے، چوتھا کوئی نہیں سمجھے گا، یا نبی مرسل
یا ملک مقرب یا وہ مومن جس کے قلب کا امتحان لیا جا چکا ہو۔ عزیزوں میں یہاں پہ رک کے کہتا ہوں، حدیث بات کو کہا جاتا ہے، ذات کو نہیں۔ جب ان کی باتوں کو سمجھنے کے لیے اتنی پاکیزگی چاہیے تو ان کی ذات کو سمجھنے کے لیے کتنی طہارت چاہیے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو میں نے امام کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی۔ امام فرماتے ہیں اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پہ قائم ہے، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و ولایت۔ پہلی 4 چیزوں میں چھوٹ ہے، 5ویں میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ لوگ سمجھے کہ ولایت کے بعد نمازوں کی ضرورت نہیں، نہ نمازوں کی ضرورت، نہ روزے کی، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ کی۔ عزیزان محترم، ایسا سمجھا تو ہم نے اہل بیت پہ ظلم کیا ہے۔ تو پھر امام تو کہہ رہے ہیں، ہم نے کہاں کہہ رہے ہیں، مگر امام کی گفتگو سمجھنے کے لیے مزاج شناس امام ہونا چاہیے، مزاج شناس اہل بیت ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا یہ کیسے؟ بات تو سیدھی سیدھی ہے۔ میں نے کہا سیدھی سیدھی ہے، لیکن اگر آپ مزاج شناس اہل بیت ہوں گے تو مذہب سے بھی آشنا ہوں گے، اور جب مذہب سے آشنا ہوں گے تو دوسرا راستہ نکل آئے گا جو اہل بیت کی شان کو کم نہیں کرے گا، زیادہ کرے گا۔ آپ کہیں گے وہ کیا راستہ؟ میں نے کہا یہ بتائیے کہ کسی مسلمان پہ حرام حرام کب ہوتا ہے، واجب واجب کب ہوتا ہے؟ جی ایک سوال، کسی مسلمان پہ حرام حرام کب ہے، واجب واجب کب ہے؟ کہ 9 سال کی بچی ہو جائے، 15 سال کا بچہ ہو جائے تو ہر حرام حرام ہے، ہر واجب واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک بچہ جو 15 سال کا ہوا، اس نے کہا ظہر کا وقت آ گیا، نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ مذہب نے کہا پڑھ لو۔ کہ کتنی پڑھوں؟ کہ بھئی ظہر کی 4 رکعتیں ہر ایک کے لیے، ہر مسلمان کے لیے 4 رکعتیں۔ تو اس نے کہا مگر ایسا ہے میں تو مسافر ہوں۔ تو جو ہی اس نے کہا میں مسافر ہوں، مذہب نے کہا 2 ہی پڑھ لو، چھوٹ ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ نئی حدیث یاد رکھیے، امام نے کیا کہا؟ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پہ، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و ولایت۔ پہلی 4 چیزوں میں چھوٹ ہے، 5ویں میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا نماز پڑھنا چاہتا ہوں، ظہر کی کتنی پڑھوں؟ مذہب نے کہا 4 رکعت۔ اچھا 4، مگر میں مسافر ہوں، کیا 2 ہی پڑھ لو، چھوٹ ہے۔ روزے کا زمانہ آیا، مذہب نے کہا روزہ رکھو، واجب ہے۔ اس نے کہا واجب تو ہے مگر میں بیمار ہوں۔ اچھا بیمار ہو، مت رکھو، چھوٹ ہے۔ حج کا وقت آیا، مذہب نے کہا حج پہ جاؤ۔ میں نے کہا جی جاتا ضرور، مگر مستطیع نہیں، طاقت نہیں جانے کی۔ اچھا طاقت نہیں ہے، مت جاؤ، چھوٹ ہے۔ زکوٰۃ کا وقت آیا کہ زکوٰۃ نکالو۔ میں نے کہا جی نکال لیتا ہوں، پھر کیا ہے؟ میں نے کہا نصاب نہیں ہے۔ اچھا نصاب نہیں ہے، مت نکالو، چھوٹ ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ تو پتہ چلا آدمی مسافر ہے، نماز میں چھوٹ، آدمی بیمار ہے، روزے میں چھوٹ، آدمی غیر مستطیع ہے، حج میں چھوٹ، آدمی کے پاس نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ میں چھوٹ، مگر محبت و ولایت اہل بیت طاہرین اس اہم ترین واجب کا نام ہے کہ بیمار ہو تو کوئی چھوٹ نہیں، امیر ہو تو کوئی چھوٹ نہیں، غریب ہو تو چھوٹ نہیں، سفر میں ہو تو کوئی چھوٹ نہیں، حضر میں ہو تو کوئی چھوٹ نہیں۔ یہ وہ عبادت ہے جسے ہر لمحے انجام دینا ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں جہاں ولایت کے سلسلے میں چھوٹ دی جائے۔ ذرا مل جل کے ایک بہتر صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے ولایت و محبت اہل بیت طاہرین، جو واجبات میں اہم ترین واجب اور عبادات میں اہم ترین عبادت ہے۔ اس کے بغیر دنیا کا کوئی عمل بارگاہ پروردگار میں قابل قبول نہیں، کوئی عمل۔
سوال یہ ہے کہ اہل بیت اطہار وہ کیا وجہ ہے کہ الپروردگار جو ہے انہیں اتنا زیادہ درجہ دیے کہ ان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، نہ اس کی توحید، نہ رسول کی رسالت، نہ دین، نہ مذہب، کچھ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بغیر ان کے یہ ساری چیزیں قبول کیوں نہیں ہیں؟ تو قدرت نے آواز دی، دیکھو جب ہم نے چاہا کہ اپنے امور کو تمہارے درمیان نافذ کریں تو ہم ڈائریکٹ بھیج سکتے تھے، جیسے نبیوں پہ کتابیں بھیجی، تمہارے قلوب پہ کتابیں بھیج دیتے، تم خود بخود اچھے خاصے آدمی ہو جاتے، مگر ہم نے ایسا نہیں کیا۔ جب ہم نے چاہا کہ ہم اپنے امور کو تم تک پہنچائیں تو اس کائنات میں ایک بابرکت و باسعادت گھر ڈھونڈا، قابل اعتماد و قابل بھروسہ گھر تلاش کیا۔ پہلے میرا مذہب وہاں آیا پھر تم تک، پہلے دین وہاں آیا پھر تم تک، پہلے اسلام وہاں آیا پھر تم تک، پہلے حلال و حرام وہاں آیا پھر تم تک، پہلے جائز و ناجائز وہاں آیا پھر تم تک، پہلے مباح و مکروہ وہاں آیا پھر تم تک، پہلے قرآن کی آیتیں وہاں آئیں پھر تم تک، پہلے معلومات مذہب وہاں آئی پھر تم تک۔ توجہ ہے نا جانے گرامی؟ یعنی ہم کو ہمارے پاس جو تھا ہم نے پہلے وہاں بھیجا، انہوں نے تم تک پہنچایا، ان کے ذریعے تمہیں پتا چلا کہ نمازیں کیا ہیں، ان کے ذریعے تمہیں معلوم ہوا روزہ کیا ہے، ان کے ذریعے تمہیں پتا چلا قرآن کیا ہے، ان کے ذریعے تمہیں پتا چلا اسلام کیا ہے۔ توجہ ہے نا؟ قدرت آواز دے رہی ہے، جب میں ہو کے اپنے امور بغیر ان کے ذریعے تمہارے پاس نہیں بھیج رہا ہوں تو تم بھی یاد رکھنا، جب تم نمازیں پڑھ لو، جب تم روزے رکھ لو، جب تم حج کر لو، جب تم اچھے اعمال کر لو تو یاد رہے جیسے میں نے بغیر ان کے تم تک نہیں بھیجا، تم بھی بغیر ان کے مجھ تک نہ بھیج دینا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تمہیں بھی اپنی باتوں کو قبول کرانا ہوگا تو تم ان کے ذریعے آنا، تمہیں بھی اپنے اعمال کو قبول کرانا ہوگا تو تم ان کے وسیلے سے آنا۔ بات ایک مجھے یاد آ گئی ہے یہاں پہ تو آپ کی خدمت گزارش کرتا چلو عزیزان گرامی۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ بادشاہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ سلطان السلاطین ہے جو کہتا ہے دنیا کے بادشاہ اپنے دروازے کسی نہ کسی وقت بند کر دیتے ہیں، کبھی تھک بھی جاتے ہیں، کبھی اونگ بھی آتی ہے، کبھی سو بھی جاتے ہیں۔ میں وہ بادشاہ ہوں، نہ تھکتا ہوں، نہ سوتا ہوں، نہ اونگ آتی ہے، نہ دروازے بند کرتا ہوں، صبح شام رات دن سحر کسی وقت تم میری بارگاہ میں۔ استاد شہید آیت اللہ دستغیب شیرازی یہاں ایک بات فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنا محل چھوڑ دیا، کہا میرا خیمہ ایک میدان میں لگا دو، میری تمام رعایا سے کہہ دو اپنی تمام پریشانیاں ڈائریکٹ میرے پاس لے کے آئے، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، نہ حاجب، نہ نگہبان، نہ پولیس، نہ کوئی داروغہ، کچھ نہیں، سیدھے سیدھے آؤ اپنی بات کہو۔ لیکن اس نے اس خیمے کی حفاظت کے لیے کاٹنے والا کتا دروازے پہ بٹھا دیا۔ تو یہ بتائیے کہ اس کے اعلان سے کوئی فائدہ؟ ساری پولیس ہٹا دی، سارے نگہبان ہٹا دیے اور کہا ڈائریکٹ آؤ، مگر وہ کتا بٹھا دیا، تو پھر اب کون جائے گا؟ وہ کتا جانے دے گا تب نہ کوئی جائے گا، وہ جانے نہیں دے گا۔ استاد شہید کہتے خدا نے کہا صبح آؤ، شام آؤ، دوپہر آؤ، سحر آؤ، لیکن راستے میں کتا بٹھا دیا جو کہتا ہے داہنے سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا، آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا۔ تو جب وہ راستے میں بیٹھا ہے تو جائے گا کون؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا عزیزان گرامی، تو استاد فرماتے ہیں کہ جانے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کتا کسے روکتا ہے اور کسے بھونکتا ہے۔ اگر گھر والا ہوگا تو کتا کبھی نہیں بولے گا، اگر گھر والے کے ساتھ کوئی جا رہا ہوگا تب بھی کچھ نہیں بولے گا،
کوئی ایسا ہوگا جو برابر آتا جاتا رہتا ہے ہفتے 10 دن اس گھر میں، اسے بھی پہچانتا ہے تو اس کو بھی کچھ نہیں بولے گا۔ کسی کے تعلقات ایسے ہوں، کبھی یہاں سے کچھ لے جا رہا ہو، کبھی یہاں دے جا رہا ہو، تو وہ آدمی بھی آئے گا تو اسے کچھ نہیں بولے گا۔ توجہ ہے نا؟ اور اس کے علاوہ جتنے آئیں گے کسی کو بھی نہیں آنے دے گا۔ توجہ ہے نا جانے گرامی؟ استاد شہید کہتے ہیں وہاں تک جانے کے لیے، اس کتے سے بچنے کے لیے ہمیں ان کے دروازے پہ آنا ہوگا جو پیدا ہوتے ہیں تو اس کے گھر میں صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ان کے تعلقات خدا سے اتنے ہیں کہ یہاں سے انگوٹھی جاتی ہے، وہاں سے انما آتی ہے، یہاں سے روٹیاں جاتی ہے، وہاں سے پورا سورہ دہر آتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ کہ یہ کتا بیٹھا تو ہے مگر ان کو وسیلہ بنایا جائے گا تو نہ وہ ان کو کچھ بولے گا نہ تمہیں کچھ بولے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ولایت اسی لیے ہمارے درمیان رکھی گئی ہے تاکہ ہم یہاں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بہتر سے بہتر اعمال کر سکیں، اور ان اعمال کے ذریعے ہم ان کے وسیلے سے اس منزل کو پا سکیں جس منزل تک خداوند عالم ہمیں اور آپ کو لے جانا چاہ رہا ہے۔ آپ تھکے نہ ہو تو ایک اچھی صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ہم لوگوں کو پون گھنٹہ یہ سوچنے میں گزر جاتا ہے کہ پون گھنٹے میں بات سمیٹیں کیسے۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، اہل بیت سے جو ہمارا رابطہ، کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ اہل بیت سے ہمارا رابطہ کس بنیاد پہ ہے؟ کیوں خدا چاہتا ہے، کیوں رسول چاہتے ہیں، کیوں اہل بیت چاہتے ہیں کہ ہم ان کے پابند بنیں اور ان کی محبت کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر راسخ کرنے کی کوشش کریں؟ بہت جلدی میں جواب دوں گا، کوشش کروں گا وقت کے اندر گفتگو تمام ہو۔ کیوں عزیزو؟ اس کے لیے میں صرف ایک شعر پڑھوں گا تاکہ آپ وہاں تک پہنچ جائیں کہ مقصد کیا ہے۔ خدا ہمیں بہترین انسان بنانا چاہتا ہے تو اس نے کچھ ایسے انسان بنائے جن سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ ان کی محبت کو ہم پہ واجب قرار دیا تاکہ ہم ان کو دیکھیں، ان کے نقش قدم کو اپنائیں اور ہم بھی وہ بن جائیں جو وہ تھے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ وہ تو نہیں بن سکتے لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں وہ بننے کی۔ پھر ہم نہیں بن سکتے، وہ تو بنا سکتے ہیں نا۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ہمارے علماء میں ایک عالم دین نے چاہا کہ مولا کی شان میں ایک شعر کہیں۔ دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں ہم جیسوں کو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بولنے کا موقع ہے، ہم بیٹھتے ہیں تو اترتے ہی نہیں۔ اتر جاؤں گا، گھبرائیے گا نہیں۔ لکھنے بیٹھیں گے تو لمبے لمبے اشعار کہتے چلے جائیں گے، فرصت ہی فرصت ہے۔ ہمارے بڑے علماء کو اتنی فرصت نہیں، وہ کہتے ہیں ہم مدحت سرائے اہل بیت ہو جائے، ایک شعر کہہ دیں تاکہ ہم مدحت سراؤں میں شامل ہو جائیں۔ تو ان عالم دین نے ایک شعر کہنا چاہا، ایک شعر کہنا چاہا تو ایک مصرع کہا، اور دوسرا مصرع اس کے مقابلے میں نہیں آ سکا، 1000 کوشش کی نہیں آ سکا۔ وہ ایک مصرع کہہ کے بہت پریشان، کیا کروں یہ بیکار ہو جائے گا۔ مولا کی بارگاہ میں گئے، آقا امیر المومنین آپ کی شان میں شعر کہنا چاہا تھا، ایک مصرع کہا ہے، دوسرا مصرع نہیں ہو پا رہا ہے۔ اگر یہ مصرع قابل قبول بارگاہ ہو تو چاہتا ہوں دوسرا مصرع آپ دے دیجئے تاکہ یہ مکمل ہو جائے، اس لیے کہ پہلا مصرع بڑا وزنی ہے۔ میں یہ دونوں مصرع میں پڑھ دے رہا ہوں تاکہ ہم سمجھیں کہ یہ رابطہ کیوں ہے۔ انہوں نے جو بات کہی تھی وہ یہ تھی، ہم کچھ نہیں، ذرے ہیں، ہماری کوئی حقیقت نہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں بذرہ گر نگہ لطف بو تراب کند۔ انہوں نے مولا کی بارگاہ میں ذریعے میں یہ شعر لکھ کے، مصرع لکھ کے رکھا، کاغذ پلٹا تو دوسرا مصرع اس پہ لکھا تھا مولا کی طرف سے۔ ان کا مصرع تھا بذرہ گر نگہ لطف بو تراب کند۔ اگر جناب ابو تراب
ذرے پہ بھی نگاہ کرم ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ مولا کی طرف سے جو مصرع آیا تھا وہ یہ تھا، بآسمان رود کار آفتاب کند، تو یہ ذرہ اٹھ کے آسمان پہ چلا جائے گا اور سورج کی طریقے سے روشنی بکھیرنے لگے گا۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ رابطہ اہل بیت سے کیوں ہے کہ بذرہ کرنے گئے لطف و تراب کند بآسمان رود کار آفتاب کند۔ اگر ذرے پہ ابو تراب نگاہ کرم ڈال دے تو یہ ذرہ اٹھ کے آسمان پہ جائے گا اور سورج کی طرح روشنی بکھیر کے ساری کائنات کی رہنمائی کرنے لگے۔ یہ ہے ہمارا رابطہ اہل بیت طاہرین سے۔ عزیزان گرامی، بس ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اہل بیت والے ہیں تو شکر ادا کریں، اور شکر محبت اہل بیت یہ ہے کہ ہم کوشش کریں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی، ہم کوشش کریں ان کی سیرت کو اپنانے کی، ہم کوشش کریں ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی۔ مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اتنی ساری مجلسیں سننے کے بعد کہتے ہیں اچھا بھئی اہل بیت کے سلسلے میں سنا بہت کچھ آپ نے، اب تو کچھ ان کی باتوں پہ عمل بھی کر لیجئے۔ تو عام طریقے سے لوگ کہتے ہیں ارے قبلہ کہاں وہ، کہاں ہماری مجال، ہم ان کی برابری کریں۔ تو ہم پہلے ہی سے ہارے بیٹھے، کبھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کہاں وہ، کہاں ہماری مجال، ہم ان کی برابری کریں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اچھا مت کیجیے۔ یہ بتائیے جنت میں آپ اہل بیت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا اہل بیت سے الگ؟ نہیں قبلہ، جنت میں تو ہم اہل بیت کے ساتھ رہنا چاہتے۔ ہم نے کہا آپ کیوں نہیں کہتے کہاں وہ کہاں ہم، ہماری مجال ہم ان کی برابری کریں۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو جب جنت میں ساتھ ہونے کی بات آئی تو کہا ہم تو ان کے ساتھ رہیں گے، اور جب یہاں کام کرنے کی بات آئی تو کہا نہیں کہاں وہ کہاں۔ یہ ہم نے طے کر لیا ہے، یہ اہل بیت نے ہمیں نہیں سکھایا، یہ ہم نے طے کیا، یہ اہل بیت نے ہمیں نہیں سکھایا۔ میرے گفتگو کے وقت کا دامن تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے، ایک صلوات جلدی سے بھیجیے اور تیزی سے آگے بڑھ جاؤں۔ مل جل کے صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہم نے طے کیا کہ ایسا نہیں کر سکتے، اہل بیت نے ایسا نہیں کیا۔ اہل بیت نے تو ہمیں بتایا کہ جو بڑوں سے رابطہ پیدا کرتا ہے وہ اپنے کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھتا۔ بڑی بات کہہ دی میں نے، جو بڑوں سے رابطہ پیدا کر لے وہ اپنے کو بھی کچھ بڑا سمجھتا ہے، اپنے کو چھوٹا نہیں سمجھتا۔ ہمارا رابطہ آل محمد سے، ہمارا رابطہ اہل بیت طاہرین سے، تو ہمیں اپنے کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ چھوٹے ہیں لیکن اتنے بڑوں سے رابطہ ہے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے ان سے رابطہ رہنے کے بعد۔ تو کیا ہو سکتا ہے عزیزان گرامی، اسے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں۔ ہم کہتے ہیں کہاں وہ کہاں ہم، ہمارے بس میں نہیں ہے، جبکہ انہوں نے بتایا نہیں تمہارے بس میں ہے، کرو کوشش کرو، پھر ہم تمہیں سہارا دیں گے، تم کوشش کرو، آگے بڑھو، ہم سہارا دے دیں گے، لیکن کوشش تو کرو۔ یہ بتائیے ہم بالغ ہونے کے بعد سے مرتے دم تک یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ نوحہ، یہ سب کرتے رہتے، چاہتے کیا ہے؟ بھئی ایک نرسری کا بچہ جس دن اسکول جاتا ہے باپ کہتا ہے بیٹے کو وہاں تک پڑھاؤں گا، جس دن اس نے پہلا قدم رکھا باپ آخری قدم کی بات کرتا ہے۔ 15 سال کی عمر سے میں جو اس مذہب کے حدود میں آیا ہوں تو میں نے کبھی سوچا میرا آخری قدم کیا ہے؟ کہ جی نہیں سوچا تو نہیں ہے، بس کرے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں۔ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کچھ بھی آپ کے سامنے کہ جی دنیا میں عزت آخرت میں بلندی، تو ایک مومن آخرت میں کتنی بلندی چاہتا ہے؟ دنیا میں عزت اور آخرت میں بلندی، تو مومن تو اتنی محنت کر رہا ہے، آخرت میں کتنی بلندی چاہتا ہے؟ کہ وہ تو نہیں طے کر سکتے ہم، لیکن بس بلندی تو ہم نے کہا آپ نہیں طے کر سکتے، قرآن نے طے کر دیا۔ قرآن نے کیا طے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے
ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھی ہو جاؤ. یہ ہے مومن کی آخری بلندی. اس کے بعد کوئی بلندی نہیں ہے مومن کے لیے. مثال دے دوں، ایک شخص کا انتقال ہوا، خبر بھی نہیں، میں نے کہا خدا اسے جنت الفردوس میں جگہ عنایت کرے. تو مجھے لگا ابھی پوری بات میں نے نہیں کہی. اور جب میں نے کہا جنت الفردوس میں جوار اہل بیت عطا فرما دے، تو اب سوچا اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. تو مومن کی آخری بلندی ہے جوار اہل بیت. مومن کی آخری بلندی ہے اہل بیت کا ساتھی ہو جانا. پہنچ جانا نہیں، ہو جانا. پہنچنے کو طلحہ پہنچے نہ بن سکے ساتھی، زبیر پہنچے نہ بن سکے، ابن ملجم گیا، خوارج گئے. پہنچ جانا اور ہے، رہ جانا اور ہے. ساتھی بن جانا. تو وہ ساتھی کیسے بنے گا آدمی؟ کسی کا ساتھی آدمی کیسے بنتا ہے؟ ہم کسی آدمی کے ساتھی بنے بہت تیزی کے ساتھ، پھر اچانک دور ہو گئے. کیا ہو گیا بھائی؟ ہم نے کہا دیکھیے ساتھی بننے کے لیے مزاج، دل و دماغ، حالات، معاشرہ، سماجی معاملات، عادات، فکر سب ایک جیسی ہونی چاہیے. اور اگر قریب جانے کا پتہ چلا وہ کچھ ہیں ہم کچھ ہیں، وہ کچھ سوچ رہے ہیں میں کچھ سوچ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک جیسا ہونا ضروری ہے ساتھی بننے کے لیے. اہل بیت کہتے ہیں اگر تم ہمارے ساتھی بننا چاہتے ہو، جو ہمارا مزاج ہے وہ مزاج لے آؤ، جو ہماری فکر ہے وہ فکر لے آؤ، جو ہمارے حالات ہیں وہ حالات لے آؤ، جو ہمارا معاشرہ ہے وہ معاشرہ لاؤ، جس جیسی ہماری زندگی ہے ویسی زندگی لاؤ. تو وہ زندگی کیسے پیدا ہوگی؟ ہم تو کہتے ہیں ہم ہو ہی نہیں سکتے. اہل بیت نے کہا تم کہتے ہو، ہم نے تو تمہیں یہ نہیں سکھایا. ہم نے تو تم ماہ رمضان میں پورے مہینے محنت کر کے جب روزہ رکھتے ہو، دعائیں پڑھتے ہو، پوری رات عبادتیں کرتے ہو، 2 رکعت نماز پڑھنے آتے ہو اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار تیرا شکر تو نے مجھے طاقت دی کہ میں نے پورے مہینے عبادت کی. تو وہ 2 رکعت نماز جب پڑھنے آتے ہیں نا پورے مہینے کی عبادات کے سلسلے میں، یعنی عید کے دن، تو اہل بیت کہتے ہیں آج عید کے دن جب تم کھڑے ہو نا تو اپنے رب سے مانگ لینا. کیا مانگنا؟ وَأَن تَدْخُلَنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ وَأَن تُخْرِجَنِي مِن كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ. پروردگارا مجھے ہر اس اچھائی میں داخل کر دے جس میں تو نے محمد و آل محمد کو داخل کیا. پروردگارا تو ہمیں ہر اس برائی سے بچا لے جن برائیوں سے تو نے اہل بیت کو بچایا. عید میں 9 بار، بقرعید میں 9 بار، 18 بار ہم یہ دعا کرتے ہیں تاکہ وہ ماحول پیدا ہو جو اہل بیت کا ماحول ہے. غمی کا موقع آتا ہے تو غم میں ہم سے کہا گیا ہے آج کے دن دعائیں ادھر ادھر کی نہیں. ابھی عاشورہ گزرا ہے، سب سے غم کا دن. اس دن دعا بھی آدمی نہیں کرتا، بس آج رو لاؤ، زیارتیں پڑھو، نماز پڑھو. لیکن جب عاشورے کے دن اتنے غم میں بھی ہم سے کہا زیارت پڑھو مولا کی، ہم نے زیارت پڑھنی شروع کی. تو زیارت میں بھی ہمارا مقصد اہل بیت نے یاد دلایا. آج ہمارے لیے غم کا دن ہے مگر ہم تمہارا مقصد نہیں بھولیں گے، تمہارا مقصد یاد دلائیں گے. ہم زیارت عاشورہ پڑھتے پڑھتے اچانک پڑھ رہے ہیں اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد. پروردگارا تو میری زندگی کو وہ زندگی بنا جو اہل بیت کی زندگی، میری موت کو وہ موت بنا دے جو اہل بیت کی موت. اس کے فوراً بعد ہم نے دعائے القما شروع کی. وہاں بھی ہمیں یہی سکھایا گیا اللہم احینی حیات محمد و آل محمد و امیتنی ممات محمد و آل محمد. پروردگارا ویسے جلا جیسے اہل بیت جیے، ویسے مار جیسے اہل بیت کو شہادت نصیب ہوئی. اس کے بعد امیت کا ذکر ہے ولا تفرق بینی و بینہم طرفت عین فی الدنیا والآخرہ. اور یہ پروردگار دعا ہے کہ ویسی زندگی دے کے، ویسی موت دے کے دعا ہے کہ ولا تفرق، ہمارے اور ان کے درمیان آنکھیں جھپکنے تک کے لیے بھی ایک دوسرے سے جدائی نہ فرمانا، نہ دنیا میں نہ آخرت. یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد اہل بیت طاہرین کے محبت و ولایت کے ذریعے.
बाज़ीज़ान गिरामी, मैंने अपनी गुफ्तगू तमाम कर दी। अजीज़ों, याद रहे ये वो अहले बैत थे। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, या इब्न आदम माली इब्न आदम अव्वलु नुत्फा व आखिरु जीफा। ये औलाद आदम को क्या हुआ? गुरूर, घमंड, इब्तिदा नजिस, इंतहा नजिस। अहले बैत कहते हैं तुम हमारे हो जाओ, इब्तिदा नजिस रहे, इंतहा हम तुम्हारी नजिस नहीं होने। और जो अहले बैत वाला हो के मरता है इतना पाक होता है कि मासूम इमाम फरमाते हैं, अभी अंतुम व उम्मी, एक करबला वालों मेरी माँ तुम पे फिदा, मेरा बाप तुम पे कुर्बान। तब तुम वताबतुल अर्दुल्लती फीहा दुफिनतुम, तुम भी पाक हो गए, वो जमीन भी पाक हो गई जिसमें तुम्हें दफन कर दिया गया। अज़ादारान मजलूम करबला, आज की तारीख करबला की मजलूम की तारीख नहीं है, आज की तारीख उस मजलूम की है जो करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से दरबार शाम, मदीने तक जिंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं जो गमों से खाली हो। अल्लाह अकबर। अज़ादारान इमाम अली मकाम, हमारे चौथे इमाम, लोग कहते हैं कि मौला शाम बहुत याद करते थे। जब पूछा जाता था मौला सबसे ज्यादा गम आपको कहां पड़ा, तो आका फरमाते थे अश्शाम अश्शाम अश्शाम, उक़ाद ज़लीलन फ़ी दमिश्क़ कअन्ननी मिन ज़ंज अब्दुल ग़ाब अन्हु नसीरु, मुझे बाज़ार दमिश्क़ में यूं घसीटा जा रहा था जैसे कोई गुलाम हो जिसका कोई आका न हो। हालांकि मेरे जद रसूल खुदा, दादा अमीरुल मोमिनीन और बाबा हुसैन शहीद करबला थे। अजीजों, शाम यकीनन अहले बैत के लिए बहुत अहम तरीन जगह थी जिसको कभी भूल नहीं सकते अहले बैत। लेकिन एक बात और याद दिलाऊं आपको अजीजों, अगर हमारे यहाँ कोई आदमी इस मरहले से गुजरता है जब हमें पता चले ये आदमी मर जाएगा, अब बच नहीं पाएगा, तो हम अपनी सारी कोशिश करते हैं कि उसे बचा लें। खुदा कहता है नहीं, अब ये हमारी अमानत हमारे पास आएगी, वो चला गया। धक्का लगता है, लेकिन हम थोड़ी देर रो के फिर सोचते हैं, हर घर में होता है, आज हमारे घर हो गया। फिर हमने बार बार जो दर्द उठता है उसको कम करने का रास्ता बनाया। कभी हमने खबर दे के लोगों को बताया और फिर देखा कितने लोग तसलियत के लिए आए। कभी जनाजा उठा के बताया फला का जनाजा उठ रहा है, देखा कब्रिस्तान में कितने लोग आए। कभी सय्युम किया, चहलुम किया और फिर मजलिस में देख रहे हैं कि फला के जनाजे, फला की मजलिस में कितने लोग आए। मजमा जितना बढ़ता चला जाता है, दिल का दर्द उतना ही कम होता चला जाता है। अज़ादारो, खुदा न करे कोई बेटा अपने बाप को ऐसे आलम में देखे कि जिसे न कोई दफन करने वाला है, न कोई जनाजा उठाने वाला है, न कोई गुस्ल देने वाला, न कोई कफन पहनाने वाला। बेटा है मगर हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में तोके खारदार। इस बेटे के सामने जब किसी जनाजे पे कोई एक आदमी भी दिखाई देगा तो दिल तड़प उठेगा। बाबा यहाँ एक आदमी तो है, तुम्हारे जनाजे पे कोई नहीं था जो तुम्हारा जनाजा उठाता, कोई नहीं था जो तुम्हें दफन करता, कोई नहीं था जो तुम्हें गुस्ल देता। यही वजह थी अजीजों कि शाम से गुजर के मदीने आ गए इमाम। जमाना गुजर गया, एक दिन देखा मदीने में एक शख्स खड़ा हुआ लोगों से कह रहा है, अय्युहन्नास रहमूनी अना रजुल गरीब, ऐ लोगो मैं तुम्हारे शहर में अजनबी हूँ, मुझ पर रहम करो। इमाम करीब पहुंचे, भाई शहर में तुझे कोई नहीं पहचानता? कहा नहीं आका कोई नहीं पहचानता। कहा अच्छा ये बता, अगर अभी तुम्हें मौत आए तो बताओ तुम्हें कफन मिलेगा कि नहीं, दफन किया जाएगा कि नहीं, गुस्ल दिया जाएगा कि नहीं, जनाजा उठेगा कि नहीं? वो कहता है कैसी बातें कर रहे हैं, ये मुसलमानों का शहर है, मैं मुसलमान हूँ, एक मुसलमान मुसलमानों में मरे, कफन न मिले, दफन न हो, जनाजा न उठे, गुस्ल न दिया जाए, ये कैसे हो सकता है? मेरे इमाम ने करबला का रुख किया, फमा सफाहु या बता तबका सलासत अय्यामिन बिला दफन। अरे बाबा ये मुसाफिर कह रहा है मुझे कफन मिलेगा, मेरा जनाजा उठेगा। बाबा अफसोस आप पे है, 3 दिन तक लाशा बेगौर कफन।
رہ گیا، گرم پہ پڑا رہا، نہ کوئی دفن کرنے والا، نہ کوئی جنازہ اٹھانے والا۔ عزاداران امام علی مقام، آج اسی امام کی شہادت کی تاریخ ہے جو قدم قدم پہ زخم کھائے ہوئے ہے، جو قدم قدم پہ زخم کھائے ہوئے ہے۔ عزیزو، اتنا زخم کھائے ہیں، جب کبھی میرا امام بازار سے گزرتا تھا، قصائی جلدی جلدی جانوروں کے گوشت کے اوپر پارچے ڈالتے تھے۔ امام اگر کبھی دیکھتے تو کھلا ہوا گوشت، بھائی جب اسے ذبح کیا تھا تو نے پانی پلایا تھا نہیں پلایا تھا؟ وہ کہتا ہے مولا ہمارا دستور ہے جانور کو بغیر پانی دیے ذبح نہیں کرتے۔ امام رخ کرتے تھے کربلا کا، بابا یہ جانور کو ذبح نہیں کرتے، اے بابا آپ الٹ کے الٹش کی صدائیں دیتے رہے اور ظالم کو آپ پہ رحم نہیں آیا۔ منہال کہتے مولا کب تک روئیے گا، منہال کہتے مولا کب تک روئیے گا۔ امام فرماتے منہال تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کیوں مولا؟ شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، پھر منہال تم نے انصاف نہیں کیا۔ منہال کہتے یوسف کے 12 بیٹوں میں ایک غائب ہوا تھا۔ امام فرماتے یوسف کے 12 بیٹوں میں ایک غائب تھا، مرا نہیں تھا۔ اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی، ہمارے 18 یوسف ایک دن میں ہم سے جدا ہو گئے جو کبھی نہیں آئیں گے۔ مولا شہادت آپ کی میراث ہے۔ کہا ہاں، پھر انصاف نہیں کیا تو نے۔ شہادت ہماری میراث ہے، ماں بہنوں کو بے پردہ دیکھنا تو ہماری میراث نہیں ہے، انہیں بلوے عام میں لے جانا تو ہماری میراث نہیں۔ عزادارو بہت تیزی سے دو چار جملے آپ کی خدمت میں گزارش کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزو، اہل بیت کے لیے گردن کٹانا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اہل بیت کے لیے ناموس کی عزت اور ناموس کی آبرو بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اور اس کا اندازہ آپ کو لگے گا جب مولا زخمی حالت میں گھر کی طرف جا رہے ہیں، حسنین لے کے جا رہے ہیں اور امام بار بار کہہ رہے ہیں ان دوستوں سے کہو واپس چلے جائیں، کہہ دو واپس چلے جائیں، کہہ دو واپس چلے جائیں، گھر بہت قریب آ گیا۔ کہ حسن میں کہہ رہا ہوں ان سے کہو واپس جائیں۔ میری بچیاں مجھے اس طرح دیکھ کے چیخ مار کے روئیں گی نہیں چاہتا، ان کی آوازیں ان نامحرموں کے کانوں میں جائے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں ناموس کی آبرو کا خیال اہل بیت کے درمیان کتنا ہے۔ بھئی یہی وجہ ہے زینب جب لوٹ کے آئی ہے مدینے، ایک دن عبداللہ ابن جعفر نے کہا سید سجاد تمہاری پھوپھی آئی، ابھی ہم سے ملنے نہیں آئی۔ زینب کو پتا چلا، چادر سنبھالی، شوہر کے گھر گئی، گھر میں پہنچ کر رونا شروع کیا۔ عبداللہ باہر گئے تھے، آئے دیکھا ایک بی بی رو رہی ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں بی بی آپ کون ہیں، میرے گھر میں کیوں رو رہی ہیں؟ جائیے، شاید آپ کسی اور گھر میں جانا چاہتی ہوں، میرا گھر غموں کی آماجگاہ ہے۔ زینب کہتی ہے عبداللہ زمانہ بہت بدل گیا، مگر حالات اتنے بدل جائیں اب شوہر زوجہ کو نہ پہچانے گا۔ آواز سے پہچانا یہ زینب ہے۔ زینب نے بتایا میں زینب ہوں، میں علی کی بیٹی، میں زہرا کی جائی۔ شرمندہ ہوئے عبداللہ، آگے بڑھے، زینب کو سہارا دیا۔ بی بی باہر کیوں، اندر تشریف لے چلیے، یہ کہہ کے اندر جانا چاہ رہے، بازوؤں پہ ہاتھ ہے۔ اچانک پوچھا بی بی یہ تو بتاؤ یہ نشانات کیسے ہیں؟ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم اہل بیت اطہار کے۔ بی بی یہ تو بتاؤ یہ نشانات کیسے؟ زینب نے کہا بھائی کی شہادت کے بعد خیمے جلے، چادریں لٹی، ہمیں بے کجاوا اونٹوں پہ بٹھایا گیا، نامحرموں میں لے جایا گیا، درباروں سے گھمایا گیا۔ سب سنتے رہے عبداللہ، بیت کی طرح لرز رہے عبداللہ۔ کب زینب چپ ہوئی انہیں پتا نہیں، عبداللہ لرزتے رہے۔ جسم نارمل ہوا، دھیرے دھیرے قدم بڑھایا، چوتھے امام کے پاس گئے۔ سید سجاد آپ پہ سلام ہو، اجازت ہے میں شام چلا جاؤں؟ اچانک اس سوال پہ بیمار نے پوچھا پھوپا شام کیوں جانا چاہتے ہیں؟ جناب عبداللہ کہتے ہیں اصل بات نہیں بتائی، دوسری بات کی، وہاں میری زمین و جائیداد ہے، عمر کا آخری حصہ وہاں گزارنا چاہتا ہوں۔ پھر سر سے پیر تک بیمار نے دیکھا اور پوچھا جواب سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو پھوپھی اماں کو آپ نے سربرہنا دیکھا تو نہیں ہے نا؟ ان کی چادر چھینتے دیکھا تو نہیں نا؟ انہیں نامحرموں میں جاتے دیکھا تو نہیں نا؟ انہوں نے خالی بتایا آپ شام جانے کو تیار ہیں۔ اے پھوپھا یہ بتاؤ یہ بیمار کیا کرتا جس کے سامنے چادریں چھن رہی تھی، جس کے سامنے انہیں نامحرموں میں لے جایا جا رہا تھا، جس کے سامنے بے کجاوا اونٹوں پہ لے جایا جا رہا تھا،
جس کے سامنے درباروں سے گھمایا جا رہا تھا، ایک منادی کہہ رہا تھا ہذہ السبایا من بنات رسول اللہ۔ عزیزو آج اس غمزدہ امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ ولید ابن عبد الملک ملعون نے زہر دغا سے میرے امام کو شہید کیا۔ تھوڑی دیر میں امام کے جنازے کی شبیہ آنے والی ہے۔ عزیزو اصل جنازہ بھی میرے امام کا اٹھا تھا اور آج بھی ان کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ مجھے اتنا کہنا ہے عزیزو، شاید یہی وجہ تھی مولا نے فرمایا تھا حسین لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ الحسین، اے حسین میرے بعد ہر امام کا جنازہ اٹھے گا بیٹا، مگر تیرے جیسا دن کسی کے نہ ہوگا، اس لیے کہ تیرا اکیلا لاشا ہوگا جسے نہ کوئی اٹھانے والا ہوگا، جس پہ نہ کوئی نماز پڑھنے والا ہوگا، نہ جسے کوئی دفن کرنے والا ہوگا۔ لیجئے میرے چوتھے امام کے جنازے کی شبیہ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ عزادارو اپنے امام کو آنسوؤں کا پرسا دیجئے۔ چوتھا امام جو زندگی بھر اس طریقے سے روتا رہا کہ اس رونے کو ہم لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتے۔